السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آن لائن کلاسز میں کل ہم نے جو ہے ایک آبجیکٹیو پیپر ہم نے کیا تھا، معروضی پیپر آپ کا جو بورڈ کا پیپر ہوتا ہے۔ آج ہم ایک اور پیپر جو ہے وہ حل کریں گے۔ تو آج آپ کے سامنے یہ 2015 کا جو ہے سیکنڈ ٹائم کا پیپر میرے سامنے نظر آ رہا ہے فائل میں۔ اسی طرح سے یہاں پر آپ نے اپنا جو ہے پہلے رول نمبر یہاں پر فل کرنا ہے۔ یہ ایجوکیشن کا آپ کا ایم سی کیو یا معروضی پیپر ہے، جس میں 20 نمبر جو ہے آپ کو دیے جائیں گے اور یہ 30 منٹ کا آپ کا ٹائم ہوگا۔ تو اس میں آپ کے سامنے 20 ایم سی کیوز ہوں گے اور ہر ایک کے سامنے 4 جو ہے وہ آپشنز دیے ہوں گے۔ ان میں سے ایک آپشن جو وہ ٹھیک ہوگا اس کو آپ نے پھر جو آپ کو جوابی کاپی دی جائے گی اس پہ آپ نے فل کرنا ہوگا ببلز میں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں، پیپر کی طرف جاتے ہیں۔ ہمارا پہلا جو سوال ہے وہ لکھا ہوا ہے تعلیم ہمیشہ تابع ہوتی ہے۔ تعلیم کس کے تابع ہوتی ہے، یعنی کہ تعلیم کس کے انڈر ہوتی ہے، تعلیم کس کے ہدایات کو جو ہے مانتی ہے، یا کس چیز کے مطابق جو ہے تعلیم کو ڈیزائن کیا جاتا ہے۔ یہ پہلا آپ کا سوال ہے۔ اس میں آپشن دیے ہوئے ہیں وزارت تعلیم کے، اسکول انتظامیہ کے، نظریہ حیات کے یا کمیونٹی کے۔ تو اس کا جو جواب ہے وہ آپشن سی ہے، نظریہ حیات کے۔ تعلیم جو ہے کسی بھی معاشرے کے نظریہ حیات کے مطابق جو ہے وہ تشکیل دی جاتی ہے۔ اسی طرح سے دوسرا سوال ہے کہ کنبے، قبیلے اور دیہات مختلف صورتیں ہیں، یعنی کنبے، قبیلے اور دیہات یہ کس کی صورتیں ہیں مختلف۔ تو اس پہ اگر آپ دیکھیں تو پہلا ہے جی آپشن اے معاشرہ کی، نمبر بی کمیونٹی کی، پہچان کی یا حکومت کی۔ تو کنبے، قبیلے اور دیہات جو ہیں یہ جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ معاشرے کی یونٹس ہیں، اکائیاں ہیں، تو جو معاشرے کی اکائی ہوتی ہے اس کو ہم کمیونٹی کہتے ہیں۔ تو یہ ساری کمیونٹی کی صورتیں ہیں۔ اس طرح سے اگلا سوال ہے آپ کا کہ ہم نصابی سرگرمیاں و رہنمائی کی کون سی قسم کا حصہ ہے، یعنی کہ جو ہم نصابی سرگرمیاں بچے جو ہیں اسکولوں کالجز میں جو تقاریر میں حصہ لیتے ہیں یا کھیلوں میں حصہ لیتے ہیں، اس طرح کی جو ہم نصابی سرگرمیاں ہیں یہ رہنمائی کی کون سی قسم ہے۔ تو کیونکہ ان کا تعلق تعلیم کے ساتھ ہے تو آپ نے پڑھا تھا رہنمائی کی 4 اقسام میں آپ نے جو پڑھا تھا اس میں آپ نے تعلیمی جو ہے وہ ایک رہنمائی پڑھا تھا۔ تو کیونکہ تعلیمی سرگرمیوں کا حصہ ہے یہ ہم نصابی سرگرمیاں، تو اس لیے یہ سی آپشن آئے گا، تعلیمی رہنمائی کا یہ حصہ ہے۔ چوتھا سوال ہے کند ذہن بچوں کو کون سی مشاورت درکار ہوتی ہے۔ جو بچے جن کا جو ذہن اتنا نہیں ہوتا ہے، عام بچوں سے کم ہوتا ہے، کند ذہن بچے، ان کو کون سی مشاورت دی جاتی ہے۔ تو مشاورت کی 2 قسمیں آپ نے پڑھی ہوئی ہیں، ایک ہوتا ہے ہدایاتی اور ایک ہوتا ہے غیر ہدایاتی۔ غیر ہدایاتی ان کو دی جاتی ہے جو بچے تھوڑے سے سمجھدار ہوں یا بڑی عمر کے ہوں، ان کو غیر ہدایاتی دی جاتی ہے۔ جو بچے بہت چھوٹے ہوں یا جن کی عقل اتنی زیادہ نہ ہو، کند ذہن بچے ہوں، تو ان کو ہدایاتی دی جائے گی۔ یہ آپ کا جو ہے اس کا آپشن آ جائے گا ہدایاتی۔ اس میں بچوں کو ہدایات دی جاتی ہیں کہ آپ نے اس طریقے سے اپنے مسائل حل کر دیں۔ غیر ہدایاتی میں یہ ہوتا ہے کہ دونوں جو ہے وہ ڈسکشن کرتے ہیں، یہ آپ نے پڑھا ہوگا۔ تو اس لیے کند ذہن بچے ہوتے ہیں ان کے اتنا کیونکہ ذہن کام نہیں کرتا ہے، اس لیے وہ ڈسکشن وغیرہ نہیں کر سکتے، تو ان کو آپ ڈائریکٹ جو ہے وہ ہدایاتی جو ہے وہ دیں گے۔ اس طرح سے اگلا سوال ہے نصاب سازی کے عمل کا دوسرا جزو کون سا ہے۔ تو نصاب سازی کے پتہ آپ نے پڑھا ہوگا کہ نصاب سازی کے 4 اس کے پارٹس ہوتے ہیں۔ پہلا جو ہوتا ہے مقاصد جو آپ کو دیا ہوا ہے، دوسرا جو ہے نصابی مواد ہوتا ہے، تیسرا تعلیمی تجربات ہوتا ہے اور چوتھا جائزہ ہوتا ہے۔ تو یہ 4 اس کے جو ہیں وہ اس کے جزو ہیں۔ آپ سے پوچھا دوسرا کون سا، یہ ترتیب سے آپ کو دیے ہوئے، پہلا مقاصد ہے، دوسرا جو ہے وہ نصابی مواد ہے، تو اس کا جواب بھی آ جائے گا۔ پھر اگلا سوال ہے نصابی عمل ہوتا ہے۔ یہ جو آپ نے نصابی عمل دیکھا ہے کہ سب سے پہلے مقاصد طے کیے جاتے ہیں، پھر نصابی مواد تشکیل دیا جاتا ہے، تعلیمی تجربات سوچے جاتے ہیں اور آخر میں جائزے لیا جاتا ہے بچوں کا کہ کیا ہم نے جو مقاصد شروع میں طے کیے تھے وہ ہم نے حاصل کر لیے یا نہیں۔ اگر وہ مقاصد حاصل نہ ہو تو پھر کیا کیا جاتا ہے، پھر دوبارہ وہ سرکل چل پڑتا ہے۔ یہ آپ کو اگر یاد تو میں نے آپ کو کلاس میں پڑھایا تھا۔ تو اس لیے سے یہ جو نصابی عمل ہے یہ پہلا ہے جی جامد، دوسرا روایتی، پھر اس کے بعد دائروی اور اس کے بعد ہے غیر لچکدار۔ تو نصابی عمل جو ہوتا ہے یہ ایک دائروی عمل ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ جب آپ کے مقاصد صحیح طرح سے جب حاصل نہیں ہوتے تو ہم دوبارہ پھر اس سرکل کو دوبارہ چلا دیتے ہیں۔ اسی طرح سے اگلا جو آپ کا سوال ہے وہ لکھا ہوا ہے علم کا حقیقی سرچشمہ ہے۔ تو یہ دوسرا چیپٹر جو آپ نے پڑھا تھا
فاؤنڈیشنز آف ایجوکیشن میں، تو علم کا حقیقی سرچشمہ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، یہ آپ نے پڑھا تھا، تو اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے یہ ڈی میں آپشن میں دیا ہوا ہے، تو یہاں پر آپ نے اس کو ٹک کر دینا ہے۔ اسی طرح سے اگلا جو سوال ہے آپ کا ہے وہ ہے انسانی صلاحیتوں میں ڈیش صلاحیتیں شامل نہیں ہیں، یعنی کہ جو نیچے آپ کو 4 آپشن دیے ہوئے ہیں ان میں سے ایک ایسی ہوں گی جو انسانی صلاحیتوں میں شامل یہ شمار نہیں ہوتی ہیں۔ پہلے دی ہوئی جسمانی یہ تو ہوتی ہے، ذہنی و فکری یہ بھی انسانی صلاحیت میں ہوتی ہے، معاشرتی صلاحیت بھی انسانوں میں ہوتی ہے، اور مادی صلاحیت جو ہے یہ انسانوں میں، اس کا ذکر ہم نے نہیں پڑھا تھا، تو اس لیے سے یہ اس کا آپشن ہوگا مادی صلاحیت، جو ڈی آپشن دیا ہوا ہے۔ اس کے بعد 9واں سوال ہے کہ کالج اور یونیورسٹی میں دی جانے والی تعلیم کون سی تعلیم کہلاتی ہے؟ تو آپ نے تعلیم کی جو 3 جو موڈس یا اس کی جو اسالیب پڑھے تھے ان کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے۔ پہلا رسمی، نیم رسمی، غیر رسمی یا پیشہ ورانہ۔ تو اسکول، کالج، یونیورسٹی میں جو تعلیم دی جاتی ہے وہ فارمل ایجوکیشن یا رسمی تعلیم ہوتی ہے۔ اسی طرح سے اگلا آپ کا سوال ہے کون سی تبدیلی کا تعلق جو ہے وہ عادات اور رویوں کی تشکیل سے ہوتا ہے؟ تو آپ کو پتہ ہے کہ تعلیم کی وجہ سے انسان کے اندر 3 قسم کی تبدیلی آتی ہیں، جن میں سے ایک وقوفی ہوتی ہے، دوسری تاثراتی ہوتی ہے، ایک مہارتی ہوتی ہے۔ تو ان میں سے وہ پوچھ رہا ہے کون سی تبدیلی ہے جس کا تعلق رویوں اور عادات کی تشکیل سے ہوتا ہے؟ تو پہلی وقوفی ہے، اس کا جو ہے معلومات کو حاصل کرنے میں، یاد کرنے میں یا ذہن کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے۔ پھر دوسرا تاثراتی ہے، اس کا تعلق جو ہے عادات اور رویوں کے ساتھ ہوتا ہے، تو یہاں پر آپ کا آپشن جو ہے یہ بی بنتا ہے۔ پھر تیسری تبدیلی مہارتی ہوتی ہے، یہ جو آپ کوئی بھی مہارت حاصل کرتے ہیں، بچہ جب کوئی چیز سیکھتا ہے تو اس میں پھر وہ جب ایکسپرٹ ہو جاتا ہے عملی طور پر، تو اس کو ہم مہارتی تبدیلی کہتے ہیں۔ تعلیم کے مدارج میں کون سی تعلیم جو ہے وہ اس میں شامل نہیں ہے؟ یعنی کہ تعلیم کے آپ نے جو مدارج پڑھے ہوئے ہیں ان میں سے کون سے مدرجہ ان میں سے جو ہے وہ نہیں ہوتا ہے؟ تو آپ کو پتہ ہے تعلیم کے 3 مدارج ہیں، پرائمری یا ایلیمنٹری یہ بھی آپ کو دیا ہوا ہے، پھر سیکنڈری ایجوکیشن یہ بھی آپ کو دیا ہوا ہے، اور اعلیٰ تعلیم یا ہائر ایجوکیشن، یہ تینوں جو ہیں یہ تو تعلیم کے مدارج میں شمار ہوتے ہیں۔ لیکن اگر آپ چوتھا آپشن دیکھیں پروفیشنل یا پیشہ ورانہ، تو یہ تعلیم کے مدارج میں شمار نہیں ہوتا، یہ تعلیم کے اقسام میں ہوتا ہے۔ تعلیم کی 2 اقسام آپ کو پتہ ہوں گی، عام تعلیم اور پیشہ ورانہ تعلیم۔ تو یہاں پر یہ پوچھا تھا کون سی جو تعلیم ہے وہ تعلیم کے مدارج میں شمار نہیں ہوتا، تو یہ درجے میں تعلیم کے مدارج میں پیشہ ورانہ تعلیم نہیں آتی ہے۔ بی ایس ایجوکیشن کی جو ڈگری ہے اس کا دورانیہ کتنا ہے؟ تو آپ کی کتاب میں جو بی ایس ایجوکیشن کی ڈگری ہے اس کا دورانیہ 3 سال دیا ہوا ہے، تو آپ نے جو ہے بی پر ٹک کر دینا ہے۔ اگلا جو سوال ہے آپ کا، فرشتے پر بچھاتے ہیں، فرشتے کس کے لیے پر بچھاتے ہیں، یعنی کس کو عزت اور تکریم دیتے ہیں؟ تو اساتذہ کو دیتے ہیں، یہ آپ نے پڑھا ہوگا، تو شاید یہ بھی دوسرے چیپٹر میں ہی ہے، تو اس میں آپ نے یہ لائن پڑھی ہوئی ہے کہ فرشتے کس کے لیے پر بچھاتے ہیں؟ معلم کے لیے، استاد کے لیے۔ پھر ہے جی معاشرے کو منضبط کرنے کا عمل ہے، یعنی کہ معاشرے کو نظم و ضبط جو معاشرے میں قائم ہوتا ہے اس کے لیے کون سا جو عمل ہے؟ تو پہلا ہے شرافت، پھر دیانت، پھر امانت، اور پھر سیاست۔ سیاست کا جو عمل ہے اس سے معاشرے کے اندر جو ہے نظم و ضبط یا ڈسپلن آتا ہے۔ عقلی علم کے نتائج ہوتے ہیں، عقل سے جو علم حاصل ہوتا ہے اس کے نتائج کون سے ہوتے ہیں؟ پہلے یقینی ہوتے ہیں کہ ہم کہہ سکتے ہیں یہ بالکل ٹھیک بات ہماری عقل میں آئی ہے۔ امکانی ہوتے ہیں، یعنی کہ اس کے بارے میں ہمیں چانس ہوتا ہے کہ وہ ٹھیک بھی ہو سکتے ہیں، غلط بھی ہو سکتے ہیں، تو یہ آپ نے امکانی پہ ٹک کرنا ہے۔ قطعی کہتے ہیں کہ وہ بالکل ٹھیک ہوتے ہیں، ایبسولوٹ، اور مٹیریل سے مراد یہ مادی ہوتے ہیں۔ تو ہم نے جو ہے اس میں پڑھا تھا کہ امکانی ہوتے ہیں کہ عقل کے ذریعے سے جو علم حاصل ہوتا ہے ان کے بارے میں ہم نہیں کہہ سکتے کہ ٹھیک ہے مکمل طور پر یا غلط ہے، تو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں بائی چانس، یعنی کہ امکانی۔ تعلیم کا اصل فائدہ کیا ہے؟ اب تعلیم کا اصل فائدہ کیا ہوتا ہے جی؟ تو پہلا ہے جی یہاں پر لکھا ہوا ہے تعلیمی اور علمی اور تہذیبی، پھر معاشی، پھر اس کے بعد سماجی اور سیاسی۔ تعلیم کا جو اصل فائدہ ہے، سب سے پہلا جو تعلیم کا فائدہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے علمی اور تہذیبی، ٹھیک ہے جی۔ ایک انسان کے تخمی خلیے میں کتنے جوڑے ہوتے ہیں؟ تو یہ بھی آپ نے سوال جو ہے یہ وراثت والا اور وہ جو بالیدگی والا چیپٹر آپ نے پڑھا تھا اس میں دیا ہوا ہے کہ انسان کے تخمی خلیے میں ٹوٹل 40 یہ ہوتے ہیں کروموسومز، اور ان کے 23 جوڑے بنتے ہیں، 2 آپس سے جڑے ہوتے ہیں نا، ایسے آپ نے پڑھا ہوگا، ایسے دو جڑے ہوتے ہیں ایسے کر کے، تو ٹوٹل جو ہے یہ جوڑے جو ہے نا یہ جوڑا بن جاتے ہیں ایک، اس طرح سے کیونکہ وہ ٹوٹل 40 ہوتے ہیں، تو 40 کو اگر آپ دو جوڑوں میں تقسیم کر دیں تو 46 کے اگر آپ آدھا کر دیں
تو وہ بن جاتے ہیں 23۔ تو انسان جو ہوتا ہے اس کے تخمی خلیے میں 23 جوڑے کروموسومز کے ہوتے ہیں۔ تو یہ آپ نے جو ہے اس کا 23 پہ ٹک کر دینا ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے آپ کا کہ انسانی جسم کی مقداری تبدیلیوں کو کیا کہتے ہیں؟ مقداری تبدیلیوں سے مراد یہ ہے کہ جن کو ہم جو ہے وہ میئر کر سکیں، جن کی ہم پیمائش کر سکیں، تو ان کو کیا کہتے ہیں جی؟ دو قسم کی تبدیلیاں انسان میں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے بالیدگی اور ایک ہوتا ہے نشو و نما۔ تو بالیدگی والی جو ہوتی ہے نا، قد، وزن، عمر، یہ چیز ہوتی ہے، یہ ان کو ہم گن سکتے، پیمائش کر سکتے ہیں، تو یہ بالیدگی میں آتا ہے۔ اور پھر جو ہے یہ سارے جسم کے اعضاء کس طریقے سے ان میں کتنی مضبوطی ہے، وہ کتنے جو ہے وہ پرفیکشن کے ساتھ کام کر رہے ہیں، اس کو ہم نشو و نما میں جو ہے وہ شمار کرتے ہیں۔ تو جو مقداری ہیں جن کو ہم میئر کر سکتے ہیں، پیمائش کر سکتے ہیں، وہ بالیدگی میں آتی ہیں، وزن، قد اور اس طرح کی چیزیں، ہائٹ وغیرہ، یہ ساری چیزیں۔ وقوفی نظریہ تعلم کس نے پیش کیا؟ تو تعلم کے نظریے دو ہیں، ایک وقوفی ہے، ایک کرداریت ہے۔ وقوفی والے کہتے ہیں کہ جو انسان کے ذہن میں جو چیز پروسیس جاری ہوتی ہے، انسان کو چیز جب محسوس کرتا ہے، پھر وہ ذہن میں سوچتا ہے اس کے مطابق، اور اس کے بعد پھر وہ جو ہے اس کے اوپر اپنا رد عمل دیتا ہے۔ تو یہ جو ہے نا وقوفی نظریہ، اس کے ماننے والوں میں کون سا بندہ شمار ہوتا ہے؟ تو پاولوس جو ہے یہ کرداریت والا ہے، اسکنر بھی کرداریت والا ہے، پیاجے جو ہے یہ آپ کا نظریہ جو ہے نا جو وقوفی ہے اس کو ماننے والا ہے، اور یہ تھارن ڈائک جو ہے یہ بھی کرداریت کو ماننے والا ہے۔ کرداریت والے وہ جو تھے وہ کہتے ہیں کہ جو انسان کی بظاہر جو ہے جو کچھ کام انسان کر رہا ہوتا ہے، انسان کا جو جسم ہے وہ اس کے مطابق عادی ہو جاتا ہے، پھر وہ بغیر دماغ کو شامل کیے بھی اپنا کام جو ہے وہ کر سکتا ہے۔ تو وہ اس کے یہ تین ماننے والے ہیں، اور وقوفی کو پیاجے ماننے والا ہے۔ کسی کام کے لیے گرمانے کا عمل ہے، یعنی کوئی بھی کام ہے اس کو شروع کرنے کے لیے اس کے اندر آپ کو جو ہے موٹیویشن دینے کے لیے کون سا عمل ہوتا ہے؟ پہلا ہے جی آمادگی، پھر مشق، پھر توجہ اور پھر رویہ۔ تو سب سے پہلا جو ہے کام کو شروع کرنے کے لیے آپ کے لیے پاس آمادگی ہونی چاہیے، جو آپ نے 3 قوانین بھی پڑھے تھے۔ قانون آمادگی سب سے پہلے ہوتا ہے جو کسی کام کو گرمانے کا عمل ہوتا ہے، گرمانے سے مراد یہ شروع کرنے کا عمل۔ تو یہ آپ کے 20 سوال ہیں، ان کو دیکھیں، فائل آپ کو دی ہوئی آلریڈی، اس کو اچھے طریقے سے تیار کریں، پھر ہم انشاءاللہ کل جو ہے وہ نیکسٹ پیپر کریں گے۔ تو خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔